میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والی میری بانجی تھی. اچھا. ہاں جی. تو وہ اتنی رکاوٹ کہ میرے لیے بد دعائیں کیا کرتی تھی کہ یہ جس نے اسلام قبول کر لیا ہمارے ماموں جان نے اور ہمارے بچے بچیوں کو گمراہ کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے جولیاں اٹھا کے شیخ صاحب میرے لیے بد دعائیں کی. میں نے جولیاں اٹھا کے ان کے لیے دعائیں کی اور بالآخر میری دعا ان کی دعا پہ غالب آ گئی. آپ تمام احباب کے سامنے تشریف لا رہی ہیں بیٹی چاند احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. میں نا بڑی روتلو ہوں تو اس لیے میری آواز شروع میں ہی رونے والی ہو جاتی ہے. ہاں میں وہی انسان ہوں جو وارث ماموں کے لیے بد دعائیں کرتی تھی, لیکن میں ابھی پیچھے ایک بچی کو بتا رہی تھی کہ وارث ماموں اپنی جھولی اٹھا کے راتوں کو دعائیں کرتے ہوتے تھے کہ چاند اسلام قبول کر لے. تو دعائیں کبھی رد نہیں جاتی, وہ دعائیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں جاتی. میں نے اپنی 25 سالہ زندگی جو تھی وہ کرسچینٹی میں اچھی خاصی پریچنگ میں گزاری. میں چرچ میں پریچ کرتی تھی, کلام پیش کرتی تھی. ایک آپ کہہ لیں کہ کٹر مسیحی تھی میں, اور ایسی مسیحی تھی جو وارث ماموں کو یعنی بولنے نہیں دیتی تھی فیملی میں. سی ایس ایس کر رہی تھی, میں نے بی اے کمپلیٹ کیا اپنا اور اس کے بعد میں سی ایس ایس کر رہی تھی. اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ اسٹڈی آف ڈفرینٹ ریلیجینس کی کتاب پڑھنے کے دوران یہ سبجیکٹ جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ اسلام ہی خوبصورت مذہب ہے. اچھا آپ یقین جانے وارث ماموں رمضان میں قرآن پاک ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اور راشن دیتے تھے. تو میرے بھائی کے ایک جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں ایک انکل تھے, گارڈ تھے, ان کے لیے قرآن پاک لے کے ان سے رکھا ہوا تھا اور راشن بھی لے کے رکھا ہوا تھا. اور میں اس قرآن پاک کو نا چھپا کے اپنی سیف میں رکھتی تھی اور ڈرتی تھی کہ کسی دن میں اس کو کھول نہ لوں. اکثر ایک دو دفعہ پکڑا کہ کھول کے دیکھوں تو صحیح, کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوگی نا اس قرآن میں بھی, یہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں بائبل کے بارے میں, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن اب یقین جانا ایک ڈر تھا کہ جس دن میں نے اس قرآن کو پڑھا میں اس قرآن کو اپنا دل دے بیٹھوں گی. اور وہی ہوا کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں اس پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکی. ایک رات وارث ماموں کو کال کی اور ان سے کہا کہ 2 بجے کا لگ بھگ ٹائم تھا, اور ان سے کہا کہ وارث ماموں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹی, کوئی زندگی موت کی بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایسے ہی سمجھ لیں, میں رو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سب خیریت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بس بغیر کچھ کہے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں وارث ماموں. اور وارث ماموں اور میں بالکل خاموش تھے. یعنی وارث ماموں کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے لگا کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پہ کہ وہ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ مجھے خود کہہ گیا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں. اور میں نے ان سے 5 منٹ کا یعنی اسپیس لی کال پہ, اور 5 منٹ میں نے دعا کی. لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر میں حق پہ ہوں, سچ پہ ہوں, تو بس پھر خداوند اس کو ہو لینے دے. اور وہی ہوا, میں نے اسلام قبول کیا اور سوچا تھا کہ سی ایس ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد فیملی میں اناؤنس کروں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور منصوبے بنائے ہوتے ہیں, انسان کے کچھ اور منصوبے ہوتے ہیں. ایک رات میرے بابا نے وارث ماموں کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ ہم چاند کی شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ اس سے پوچھ دیں کہ اگر کسی کو پسند کرتے ہو تو ہم اس کی شادی اس سے کر دیں, ہم جو ہے نا وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر پائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں. مجھے یہ تھا کہ مجھے پچھتاوا نہ رہے کہ میں شاید اس دن پاپا سے بات کرتی تو پاپا مان جاتے. تو میں نے ان سے کہا کہ پاپا میں ایک مسلمان مرد سے شادی کروں گی, آپ ایسا میرے لیے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی مسلمان سے میری شادی کریں گے تو ٹھیک ہے, میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. میری گھر میں ایک سناٹا چھا گیا اور اس خاموشی کے بعد جو ہے یعنی سب فیملی والے رونے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ. لیکن یہ ہے کہ میں دین اسلام قبول کر چکی تھی. آپ یقین جانے جس طرح لوگ مختلف ہیں اسی طرح ان کے مسائل بھی مختلف ہیں. مجھے مینٹلی بے انتہا ٹارچر کیا گیا. مینٹلی مجھے یعنی اس چیز کا احساس دلوایا گیا کہ ماما پاپا روتے ہیں. میرے پاپا نے آپ یقین جانے خود کو پھانسی لگانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے. میری ماما نے خود پہ پیٹرول ڈال دیا اور خود کو جلانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے. اور میں اپنے روم میں بیٹھی یہ کہتی تھی کہ اللہ اگر میں حق پہ ہوں نا تو میری فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. پھر بہرحال مجھے میری فیملی سے نکال دیا گیا یہ اس ڈر سے کہ میری وجہ سے دوسرے بہن بھائی بھی اس راہ پہ نہ چلے جائیں. اور وارث ماموں کو بلا کے مجھے گھر بھیج دیا گیا, ان کے گھر بھیج دیا گیا. جب میں گھر سے آ رہی تھی تو وارث ماموں نے کہا کہ بیٹی اگر آپ کا کوئی سامان ہے تو آپ لے لیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس گھر سے صرف ایک ہی چیز میرے ساتھ جا رہی ہے اور وہ ہے میرا نام جو ماما پاپا نے مجھے دیا تھا.
मैं चांद रात में पैदा हुई थी, इसलिए उन्होंने मेरा नाम चंदा रखा था। बस वो नाम लेके आई। आप यकीन करें, हमें कहा जाता है जबरन इस्लाम कबूल किया जाता है। इस्लाम कबूल करने के बाद वो जबर किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको अपने माँ बाप से ही मिलने नहीं दिया जाता, आपको अपने ही छोटे बहन भाइयों के पास नहीं जाने दिया जाता। मैं हॉस्पिटल में थी डिलीवरी के टाइम। आप यकीन जाने, मेरे पास कोई भी नहीं था जो मुझे बेड से उठा के बिठा सकता। ऐसे मौके पे मुझे अपने अपनों की जरूरत थी, लेकिन मेरे अपनों के जबर ने मेरी मामा को मुझसे दूर रखा, मेरे बहन भाइयों को। मेरे क्रिश्चियन कोलीग्स ने ही मेरी फैमिली को प्रेशराइज किया कि इसको फैमिली से निकाल दें, क्योंकि अगर अब इसको मिलेंगे तो मजीद लोग भी अब्दुल वारिस की तरह, चंदा की तरह इस्लाम कबूल करेंगे। मैं ना हॉस्पिटल में लोगों से कहती थी कि मेरा बेबी रो रहा है, कोई मुझे बेबी पकड़ा सकता है। आइडिया ही नहीं था हॉस्पिटल में क्या क्या लेके जाते हैं। मेरे पास एक ऐसा दुपट्टा नहीं था जो मैं चेंज कर सकती। ऐसे मौकों पे आप यकीन जाने, आजमाइश और जबर इस्लाम कबूल करने के बाद मिलता है। मुझे आप सबसे तवक्को है, आप सब इस्लामिक इदारों से तवक्को है कि अब आप हमारे लिए स्टेप लें। हमारे अपनों ने तो हमें छोड़ दिया, उन्होंने जो हमारे साथ जबर किया, उस जबर के बदले आप हमारे साथ नेकी करें। अब आप क्या स्टेप लेते हैं न्यू मुस्लिम्स के लिए, जिन पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि उन पर जबर किया जा रहा है? हम पे जबर नहीं, हम पे जबर इस्लाम कबूल करवाने वालों ने नहीं किया, बल्कि जिनके घरों से हम आए थे इस्लाम कबूल करने के बाद, जबर तो उनकी तरफ से था। अभी इकट्ठे बैठ के रोएंगे।